بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وقال الله تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، عید قرباں کا یہ مبارک موقع ہے۔ پوری دنیا میں آج مسلمان اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشی کے واسطے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے افضل اور سب سے بڑا جو عمل ہے وہ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے قربانی کا ادا کرنا، اس کو زندہ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ آج اللہ کے نزدیک اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، اور اس کے بہت سارے فضائل بیان کیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جانور کی قربانی دی جاتی ہے، اس جانور کے خون کے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے والے کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ جانور کے بدن پر کتنے بال ہوتے ہیں اسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں وہ نیکیاں قربانی کرنے والے کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستو، قربانی کے اس مبارک موقع پر ہم تمام کو اپنے ان بھائیوں کو نہیں بھولنا ہے جو کل مکہ مکرمہ کے حادثے میں شہید ہو گئے، اور اس سے پہلے کرین کے حادثے میں جو مکہ مکرمہ میں شہید ہو گئے۔ مکہ مکرمہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر مینا ہے، جہاں پر حاجی 5 دن قیام کرتے ہیں، اور میں نے 2 جمعہ پہلے حج کا پورا مکمل طریقہ بتایا تھا، حج کے 5 دن کیسے گزارنا چاہیے۔ اب جو لوگ اس دن تھے ان تمام لوگوں کے ذہن میں اچھی طرح سے ہوگا کہ حج کا جو طریقہ بتایا گیا تھا اس کے اندر ایک چیز یہ بتلائی گئی تھی کہ 10 تاریخ کو مزدلفہ سے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے حاجی جمرات کی طرف آتے ہیں، اس لیے کہ کنکریاں مارنے کا وقت شروع ہوتا ہے اشراق سے۔ لیکن چونکہ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس ایک دن میں حاجیوں کو بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد میں قربانی کرنا ہوتی ہے، اس کے بعد میں حلق بنانا ہوتا ہے،
اس کے بعد حاجی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے، اور پھر حاجی غسل وغیرہ کر کے اپنے نارمل کپڑے پہن کر مکہ مکرمہ میں جاتا ہے طواف زیارت کرنے کے لیے، اور وہاں پہ ایک دو حاجی نہیں ہوتے ہیں، دنیا کے تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ حاجی ہوتے ہیں، اس لیے کہ دنیا بھر سے جو لوگ وہاں پر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے علاوہ حج کے یہ جو 5 دن ہوتے ہیں، ان 5 دنوں میں اطراف کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو اطراف کے ملکوں کے لوگ ہیں، وہ بڑی تعداد میں گاڑیاں وغیرہ لے کر احرام باندھ کر وہاں پر مینا میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں کی گورنمنٹ نے اللہ کے فضل و کرم سے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے بھی جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے بہترین انتظام کیا ہوا ہے۔ تقریباً وہ پہلے زمانے میں ایک چھوٹا سا پلر ہوتا تھا، ایک پلر، دو، تینوں شیطان کے 3 پلر۔ اس وقت میں کنکریاں مارنے میں بہت تکلیف ہوتی تھی، مگر ابھی ویسا نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اس کو 7 فلور کا بنا دیا، اور وہ جو ایک شیطان ہے وہ تقریباً 40 50 فٹ جو ہے چوڑا بنا ہوا ہے۔ آرام سے آدمی اس کو کنکری مار کر آگے بڑھ سکتا ہے، چاہے لاکھوں کی بھی وہاں پر تعداد ہو۔ لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صبح کا وقت تھا کل جو حادثہ پیش آیا، اور لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں کنکریاں مارنے کے لیے جمع تھے۔ اب اس میں آدمی جب آگے بڑھتا ہے اور کوئی اگر سمجھو نیچے گر گیا، پیچھے والوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آگے کوئی گرا ہے بول کے، اس لیے کہ آگے کا کچھ نظر ہی نہیں آتا، آپ کے آگے صرف انسان ہی انسان ہوتے ہیں، تو پیچھے سے آنے والا جو ہوتا ہے وہ تیزی سے آگے بڑھتا ہے، اور جب وہ آگے بڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نیچے کوئی گرا ہوا ہے۔ اب وہاں پہ آپ یہ سوچیں کہ میں نیچے جھک کے اس آدمی کو اٹھاؤں یا اس کی کچھ مدد کروں، اس سے پہلے پیچھے آپ کے پیچھے سے جو ایک دم طوفان کی طرح سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ آپ کو وہاں سے اور آگے جو ہے کم سے کم 2-4 میٹر پہنچا دیتے۔ سوچنے سمجھنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملتا آدمی کو، اور پیچھے سے جتنے لوگ آتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آگے لوگ کوئی گرا ہے، کوئی پڑا ہے یا کوئی گر چکا ہے، اس لیے کہ ہر پیچھے سے آنے والا اس کو آگے کا کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ اس کو آگے اگر کچھ نظر آتا ہے، اس کے آگے جو لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس حالت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو بیچارے ہمارے ایمان والے بھائی جو حاجی وہ وہاں پہ گر گئے، وہ اسی جگہ پہ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو کل جو حادثہ پیش آیا وہ اسی وجہ سے پیش آیا جس کے اندر تقریباً 750 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ ہم تمام ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی بال بال مغفرت فرمائیں، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں، اور ان کے جو رشتہ دار ہے، جو ان کے عزیز ہے، جو اقارب ہے، ان تمام کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو اس کے لیے آپ میں سے بھی جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی مستقبل میں حج کو جانے کی توفیق عطا فرمائیں تو وہ یہ یاد رکھیں۔ اسی لیے میں نے کیا کیا تھا، میری عادت ہے اور میری ترتیب ہے کہ میں بیان کو ریکارڈ کرتا ہوں اور اس کو اس کے بعد میں لوگوں تک پہنچاتا ہوں تاکہ لوگ اس سے رہبری حاصل کریں۔ حج کا جو بیان تھا میں نے اس کو بھی ریکارڈ کیا تھا، اور وہ خاص طور پہ اس لیے ریکارڈ کیا تھا تاکہ جو حاجی وہاں پہ جا چکے ہیں وہ بھی، جو جانے والے ہیں وہ بھی، وہ اسے بار بار سنیں۔ اس کے اندر جو 5 دن کے بارے میں بتایا گیا تھا وہ پریکٹیکل ہم نے اس لیے بتایا تھا کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہاں پر دیکھ کر آئے۔
تو آپ لوگ بھی یہ چیز ذہن میں رکھے، اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کو مستقبل میں وہاں پر پہنچائے اور ہر مسلمان کو اللہ حاجی بنائے، تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنے کا کہ کبھی بھی کسی بھی رکن کے اندر وہاں پر گڑبڑ نہیں کرنے کا۔ وہاں پہ جتنا آپ سکون سے اطمینان سے اپنے رکن کو ادا کرو گے، اتنا اطمینان سے آپ کا حج مکمل ہوگا، اور جتنی وہاں پہ گھائی گڑبڑ ہوں گی اتنا زیادہ وہاں پہ ہمارا بھی نقصان ہے، اور ہمارے ساتھ جو دوسرے حج کرنے والے ہمارے ساتھی ہیں ان لوگوں کا بھی نقصان ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ لاکھوں روپئے خرچ کر کے وہاں پر جاتے ہیں، لاکھوں روپئے خرچ کر کے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر رہ کے حج کی جو ترتیب ہے، حج کا جو طریقہ ہے، مینا کے ارکان کیسے ہے، مزدلفہ کے ارکان کیا ہے، عرفات میں جا کے کیا کرنا ہے، طواف کس طریقے سے کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کیسے کرنا ہے، یہ تمام چیزیں ہم سیکھ کر نہیں جاتے۔ اس وجہ سے وہاں پر جانے کے بعد میں بہت سارے امور میں ہم کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی، اور ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ لاکھوں روپئے خرچ کرتے ہیں حج کو جانے کے لیے، مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی جب آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پہ جب آپ 2 مہینے رہنے والے ہیں، تو وہاں جانے سے پہلے اپنے مقام پر اور اپنے ملک میں ہم 4 مہینے جماعت کے اندر لگائیں۔ کتنے مہینے لگائیں گے بھائی؟ 4 مہینے۔ ہر حج کو جانے والے حاجی کے لیے لازمی اور ضروری ہے تاکہ کم سے کم حج کو جانے سے پہلے وہ اپنے ملک میں یہاں رہ کر وہاں جانے کی تیاری کر سکے، کم سے کم اس کی نماز صحیح ہو، کم سے کم اس کی صورتیں صحیح ہو، کم سے کم اس کو ترتیب اور طریقہ پتہ ہو کہ وہاں پہ جا کر مجھے کرنا کیا ہے۔ ورنہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ لاکھوں روپئے بھر کے وہاں پہ تو پہنچ جاتے ہیں، اب حج تو بہت دور کی بات ہے، حج تو بعد میں آنے والا ہے، اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کو نماز بھی صحیح ڈھنگ سے یاد نہیں ہوتی کہ نماز میں کیا پڑھنا چاہیے، کون سی صورتیں پڑھنا چاہیے، رکوع کیسے کرنا چاہیے، سجدہ کیسے کرنا چاہیے، رکوع کی تسبیحات کیسی ہوں گی، سجدے کی تسبیحات کیسی ہوں گی۔ جب ہم کو نمازی پتہ نہیں ہے تو بتاؤ ہم آنے والا جو حج ہے اس کو کس ڈھنگ سے ادا کریں گے؟ تو پہلے درجے کے اندر جب ہم وہاں جانے کے لیے اتنی قربانی دے رہے ہیں، اتنا خرچ کر رہے ہیں، تو کیا ہمارا جاتا ہے ہم یہاں پہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگا کر آئیں؟ اور اگر نہیں 4 مہینے کے لیے ہم جا سکتے ہیں تو آخری درجے میں حج کو جانے سے پہلے یہاں پہ ہمارا ایک چلہ لگنا چاہیے، 40 دن کم سے کم ہمارے اللہ کے راستے میں لگے، اور جب ہم حج کو جانے والے ہیں، جب ہم نے حج کو جانے کا ارادہ کر لیے، تو اس وقت سے ہم اپنے گھروں کے اندر روزانہ جو بھی حج کو جانے والے ہیں وہ فضائل حج کی تعلیم کریں۔ فضائل حج جو کتاب ہے وہ ہم اپنے گھر میں روزانہ 10 منٹ 15 منٹ آدھے گھنٹے تک اس کو پڑھیں، اور گھر کے سارے لوگ اس کو سنیں۔ اگر وہ ختم ہو گئی اس کے بعد اس کو دوبارہ سنیں، پھر تیسری مرتبہ سنیں۔ جتنی مرتبہ ہم اس کو سنیں گے ہمارے دماغ کے اندر وہ تمام باتیں ہم کو وہاں پہ جا کر کرنا کیا ہے اچھی طرح سے بیٹھیں گی، اور وہ بیٹھنے کے بعد ہمارا حج جو ہے وہاں پر اطمینان سے ہوگا، سکون سے ہوگا، چین سے ہوگا، آرام سے ہوگا، اس لیے کہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ہمارے لیے کسی قسم کی کوئی بھی ان لوگوں نے جو ہے سستی اور کاہلی نہیں کی حاجیوں کو خدمت کرنے کے لائن سے اور سہولت پہنچانے کے لائن سے۔ وہاں پہ آنے والی جو مشکلیں ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہے، وہ اکثر اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ بھائی میرے کو آنے والا رکن کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ ہم یہاں سے سیکھ کر نہیں جاتے، ہمارے نہیں سیکھ کر جانے کی وجہ سے ایک تو ہم کو خود کو تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرے وہاں پہ جو دنیا بھر سے آنے والے حاجی ہوتے ہیں ان کو بھی ہماری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو نہ ہم اپنے لیے تکلیف کا ذریعہ اور سبب بنے، اور نہ وہاں پر آنے والے دوسرے حاجیوں کے لیے تکلیف اور مشکل کا سبب بنے، بلکہ یہاں جانے سے پہلے
ہم اچھے طریقے سے حج کی پورے امور کو سیکھ کر جائیں اور اللہ کے راستے میں وقت لگائیں، اور اس کے بعد میں دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہم جب حج کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارے ملک ہندوستان میں ہوتا کیا ہے، دیکھو ہمارے یہاں کے حاجیوں میں اور دوسرے دنیا بھر کے جو حاجی آتے ہیں ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر حج کو جو جانے والا ہوتا ہے اس کا حج کو جانے سے پہلے کا جو زیادہ تر ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، وہ لوگوں سے ملاقات کرنے میں، دعوتوں میں اور ادھر ادھر رشتہ داروں کو ملنے میں، اسی میں خرچ ہو جاتا ہے۔ تو جو وقت ہمارا ادھر ادھر ملاقاتوں میں خرچ ہو رہا ہے اسی وقت کو ہم حج کے سیکھنے کے اندر خرچ کریں، اپنے مسجد کے امام صاحب کے پاس میں ایک ٹائم طے کرے، یا اور کوئی عالم صاحب ہے یا کوئی مدرسہ ہے ہمارے قریب میں جہاں پر ہماری جان پہچان میں کوئی مولانا ہے یا کوئی حاجی صاحب ایسے ہیں جو پہلے حج کو جا کر آ چکے ہیں ایک دو مرتبہ، ان کو اچھا تجربہ ہے، ایسے کسی آدمی سے، کسی ذمہ دار سے، ایسے کسی دیندار کے پاس میں ہم بیٹھ کر اس کے بارے میں روزانہ آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ تک جو ہے پوری تعلیم اور تربیت حاصل کرے کہ بھئی ہم کو وہاں پہ جا کے کرنا کیا ہے۔ جب ہم یہاں سے اچھی طرح سے ٹرین ہو کر اچھی طرح سے سیکھ کر جائیں گے تو انشاءاللہ ہم کو رتی برابر کی بھی تکلیف نہیں ہوں گی اور ہماری وجہ سے دوسروں کو بھی تکلیف نہیں ہوں گی۔ ہوتا یہی ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں کہ اتنے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں، اتنی پریشانیاں جو آتی ہے، اب دیکھو کل اتنا بڑا حادثہ پیش آیا، 750 سے زیادہ حاجی اس کے اندر شہید ہو گئے اور ہزاروں ایسے ہیں جو دواخانوں کے اندر پڑے ہوئے، کسی کا پیر ٹوٹ گیا، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کوئی حاجی صاحب جو ہے بیچارے معذور ہو گئے۔ اب یہ تمام لوگ ایک تو وہ خود پریشان ہیں اور دوسرے ان کے یہاں پہ جو رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں وہ رشتہ دار بھی پریشان ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے حاجی صاحب کا کیا حال ہے۔ یہ تمام پریشانیاں کیوں پیش آتی ہے؟ وہ اسی لیے پیش آتی ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ نے تو ہمارے سہولت کے لیے ہر طرح کی فیسلٹیز اویلیبل کر کے رکھی ہے، لیکن ہم یہاں سے وہ تمام تربیت کو سیکھ کر نہیں جاتے، اس کی وجہ سے یہ پریشانیاں آتی ہیں۔ اب گڑبڑ ہوتی ہے وہاں پہ حاجی کو، میں کس طریقے سے اپنا امور پہلے پورا کروں، اور میں نے جمعہ کے دن بھی 2 ہفتے پہلے جو حج کے بارے میں بتایا تھا اس میں بھی یہ بتلایا تھا کہ دیکھو وہاں پر جب جائیں گے تو پورا حج پیدل ادا کرنے کی فکر اور کوشش کریں اور آرام سے آپ کے سارے رکن وہاں پر مکمل ہوتے ہیں، ایسا کوئی رکن نہیں ہے جو وہاں پر جانے والے حاجی کا ادھورا چھوٹ جاتا ہے، کسی کا بھی نہیں چھوٹتا، وہاں پر آرام سے ہوتے ہیں۔ لیکن جب انسان گڑبڑ کرتا ہے تو گڑبڑ کی وجہ سے یہ تمام حادثے پیش آتے ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے مینا کے اندر بھی پہلے زمانے میں رہنے کے وغیرہ جو ہے پہلے برابر کے ٹینٹ نہیں ہوتے تھے، لوگوں کو خود ٹینٹ لگانا پڑتا تھا۔ ابھی فی الحال کے وقت میں انہوں نے حرم شریف کے پیچھے سے تو عرفات کے میدان تک ایک پورا ون وے ہائی وے بنایا ہوا ہے، آنے والوں کے لیے الگ، جانے والوں کے لیے الگ، پورا اسٹریٹ ہائی وے، تاکہ وہاں پہ رش نہ ہو، تاکہ حاجیوں کو تکلیف نہ ہو، بیچ میں جگہ جگہ پانی پینے کے لیے بنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں مینا کے اندر جتنے ٹینٹ بنائے گئے ہیں، 1997 کے اندر مینا میں آگ لگی تھی جس کے اندر 1500 سے زیادہ حاجی شہید ہو گئے۔ اب انہوں نے ایسا کیا ہوا ہے کہ مینا میں جو ٹینٹ بنائے ہوئے ہیں سارے مینا کے اندر، وہ سارے ٹینٹ جو ہے وہ فائر پروف ٹینٹ بنے ہوئے کہ اس کو آگ ہی نہیں لگ سکتی، وہ آگ پکڑ ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے تب سے لے کر اب تک تقریباً 18-19 سال ہو چکے ہیں، اس کے بعد سے آگ کا کوئی حادثہ بھی وہاں پر پیش نہیں آیا۔ اور گورنمنٹ نے وہاں پہ پابندی بھی لگائی ہوئی ہے، کھانا بھی نہیں بنا سکتے اتنے دنوں میں، آپ ریڈی میڈ کھانا استعمال کریں گے جو باہر سے بن کر وہاں پر آتا ہے۔ یہ تمام سہولتیں گورنمنٹ نے ہمارے لیے وہاں پر بنائی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد میں مینا سے پھر جو لوگ عرفات جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ڈائریکٹ راستہ بنا ہوا ہے، اس میں بھی آپ کو تکلیف کی گاڑیوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر آپ پیدل نکل گئے تو سامنے ہی عرفات کا میدان ہے اور اسٹریٹ روڈ بنا ہوا ہے۔ عرفات سے پھر لوگ مزدلفہ میں جب آتے ہیں تو اسی راستے سے واپس آنا ہے،
اس لیے کہ مزدلفہ جو ہے وہ مینا اور عرفات دونوں کے بیچ میں. مزدلفہ سے رات گزار کے جب لوگ شیطان کو، اس لیے کہ سب سے بڑے شیطان کو پہلے دن کنکریاں ماری جاتی. اب جب شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے جانا ہے تو وہ 7 فلور کا بنا ہوا ہے جو کنکریاں مارنے کا ہے، اور اتنی چوڑی چوڑی جگہ ہے وہاں پر، اور اتنے بڑے بڑے گراؤنڈ بنے ہوئے ہیں 7 فلور کے اوپر. اور اس کے اوپر انہوں نے ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ ہر اوپر نیچے جانے کے لیے بڑی بڑی لفٹ بنی ہوئی ہے، جس میں ایک ایک لفٹ میں ایک ایک ٹائم میں 50 لوگ آرام سے جو ہے اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر جا سکتے. اس کے علاوہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہے، جو الیکٹرانک سیڑھیاں ہوتی ہے وہ بھی پورے 6 فلور تک بنی ہوئی ہے. آپ کو کنکریاں مارنے میں کسی قسم کی، یعنی وہاں کی گورنمنٹ نے اس لیے یہ تمام چیزیں کی ہوئی ہے کہ یہ جو حادثہ پیش آیا یہ پہلے زمانے میں آتا تھا، جب 6-7 فلور نہیں تھے، جب جو ہے راستے برابر نہیں تھے. لیکن اب تو یہ حادثہ پیش آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں. انہوں نے اس طریقے سے راستوں کو بڑا بڑا کر دیا ہوا ہے. اور پھر کیا کیا انہوں نے، ایک مرتبہ جب آپ نے کنکریاں مار دی، کنکریاں مارنے کے بعد وہ راستے کو ایسا یو ٹرن میں نکالا ہوا ہے کہ آپ کنکری مارو اور اس کے بعد آگے بڑھ جاؤ، واپس مت لوٹو. آپ کو آگے جانا ہے اور آگے سے پھر یو ٹرن لے کے دوسرے راستے سے پھر واپس مینا میں آپ اپنے خیمے کی طرف جا سکتے ہیں. دوسری بے احتیاطی یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے حاجی، جن لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جانے اور آنے کا راستہ الگ بنا ہوا ہے، تو بہت سے لوگ کنکریاں مار کر اسی راستے سے واپس آنے کی کوشش کرتے. اب ان کو واپس آنا ہے اور لاکھوں کا جو مجمع ہے ان کو کنکریاں مارنا ہے. اب ان کو کنکریاں مارنے کے لیے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ واپس جانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اس میں ایک مرتبہ پیر پھسل کے جب نیچے آدمی گر گیا پھر وہ کھڑے نہیں ہو سکتا بعد، اس لیے کہ اس کے آگے جو پیچھے سے جو مجمع آ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو آگے کون گرا ہے کون پڑا ہے اور ہم کس کو روند کے آگے بڑھ رہے ہیں. وہاں ان لوگوں نے تو یہ انتظام کیا ہوا ہے، آپ یو ٹرن مار کے ایسا آرام سے نکلو. کنکریاں مارنے کے لیے اتنا بہترین انہوں نے سسٹم بنایا. اور پھر جب کنکری مار کے آپ آ گئے، آنے کے بعد میں گورنمنٹ نے وہاں اتنا بہترین انتظام کیا، 8 دن پہلے سے 10 دن پہلے سے وہاں پہ جگہ جگہ پہ گورنمنٹ کے آفیسز بنے ہوئے ہیں قربانی کرنے کے واسطے، کہ آپ وہاں پہ جائیے، 300 ریال 400 ریال کا ایک ٹوکن ملتا ہے، پیسے دے دیجئے، وہ کمپیوٹر کے حساب سے آپ کو ایک ٹائم دیں گے کہ آپ کی قربانی 11 بجے ہوں گی، 11:15 بجے ہوں گی، 11:30 بجے ہوں گی. آپ احتیاطاً وہ ٹوکن آپ نے لے لیے، لینے کے بعد میں آپ اطمینان سے اپنے خیمے میں جا کے آرام کیجیے. آپ کو قربانی کا ٹائم 11 بجے کا ملا ہوا ہے، 1 گھنٹے کے بعد 12 بجے کے بعد آپ اور اطمینان سے اس کے بعد آپ اپنا سر منڈا لیجیے. آپ کی قربانی بھی ہو چکی ہے. اب آپ نے سر منڈا لیے تو وہ احرام جو 3-4 دن سے آپ کے بدن پر ہے، اب آپ اس کو نکال کر غسل کر کے دوسرے کپڑے اپنے نارمل پہن کر آرام سے مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں طواف زیارت کرنے کے لیے. مگر ہوتا یہ ہے، یہ جو گڑبڑیں ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے صبح صبح ہی یہ سوچتے ہیں کہ میں جلدی سے کنکریاں ماروں پھر واپس آ کے اپنی قربانی کروں. اب قربانی کے اندر لوگ جو ہے بہت سارے میں نے دیکھا ہوں کہ وہ ٹوکن خریدنے کی بجائے یہ سوچتے ہیں کہ میں خود بکرا خریدوں، میں خود قربانی کروں. اب وہ چکر میں جب لوگ پڑتے ہیں تو پھر ان کو یہ گڑبڑ ہوتی ہے کہ میں کنکریاں مار کے جلدی سے پھر بازار کی طرف جاؤں جہاں پہ بکرے ملتے ہیں اور پھر اس کو لے کر جو ہے مذبحہ خانہ کمیلا جو ہوتا ہے وہاں پہ لے کر جاؤں. اب اس میں لوگوں کو یہ گڑبڑ ہوتی ہے. اب یہ گڑبڑ میں کیا ہوتا ہے، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، خود بکرا خریدنے کے لیے جو جاتے ہیں تو ان کو مغرب عشاء ادھر ہی ہو جاتی، اس لیے کہ وہاں پہ بکرا خریدنے کے بعد آپ اس کو باہر نہیں ذبح کر سکتے، اس کو کمیلے میں لے جانا ضروری ہے. کمیلے میں جب لے کر جائیں گے تو وہاں کا ڈاکٹر اس کو چیک کرے گا کہ وہ قربانی کے لائق ہے یا نہیں ہے. وہ ہونے کے بعد پھر آپ کو نمبر لگانا پڑے گا، پھر کمیلے کی فیس ہوتی ہے وہ بھرنا پڑیں گی، اور اس کے بعد میں جو کاٹنے والا ہوتا ہے پھر آپ کا نمبر آنے کے بعد وہ آپ کا بکرا جو ہے ذبح کریں گا. وہاں کی گورنمنٹ نے یہ تمام سہولتیں ہمارے لیے رکھی ہے، مگر لوگ
ان کے طریقے سے نہیں، اپنے طریقے سے چلنے کی سوچتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ایسے چیزیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ اگر مستقبل میں ہم کو حج کے لیے قبول کرے اور اللہ تمام امت کے مسلمانوں کو حاجی بنائے، ہم یہ تمام چیزیں یاد رکھیں کہ ہم کو اگر اللہ حج کے لیے بلائے تو سب سے پہلا کام یہ رکھے اپنے دماغ میں یہی سے کہ مجھے ہر امر جو ہے وہاں پہ سکون سے اور اطمینان سے ادا کرنا ہے، کسی چیز میں گڑبڑ نہیں کرنا ہے۔ قربانی وہاں پر جو کرنا ہے وہ ٹوکن لے کر کرنا ہے، اپنے ہاتھ سے نہیں کرنا ہے۔ اپنے ہاتھ کے چکر میں پڑیں گے تو پھر پہلے امور میں ہم گڑبڑ کریں گے، وہاں پہ ٹوکن لے کر کریں گے آرام سے اطمینان سے۔ دنیا بھر کے لوگ یہی کرتے ہیں، مگر ہمارے انڈیا کے لوگ تھوڑے دیڑ شانے ہوتے ہیں، ان کو بھروسہ نہیں ہوتا ہے کہ میں نے جہاں پہ ٹوکن لیا ہے وہاں میری قربانی بھی برابر ٹائم پہ ہو رہی کیا نہیں ہو رہی بول کے۔ اس لیے یہ کیا کرتے ہیں، 50 کی 25 کی ٹولیاں بنا کے خود بازار میں جاتے ہیں بکرا خریدنے کے لیے۔ گورنمنٹ جو قربانی آپ کو 300 ریال میں کر کے دے رہی ہے، 400 میں، یہ جب بازار میں جاتے ہیں اس کے بعد گورنمنٹ کے ٹوکن بند ہو جاتے ہیں، قربانی شروع ہوتے ہیں۔ اب یہ جب جاتے ہیں تو جو گورنمنٹ 300 میں قربانی کر کے دے رہی تھی، یہ وہی ٹوکن 500 روپئے میں، وہی بکرا 500 میں خریدتے ہیں، اور پھر لے کر جب جاتے ہیں تو مذبحہ خانے میں 100 ریال کا وہاں پہ جو ہے خرچ ہوتا ہے، مطلب قربانی کرنے والا الگ لیتا ہے، اس کی فیس وغیرہ ملا کے جو قربانی 400 ریال میں ہو رہی تھی اس کو 600 ریال کا خرچہ آتا ہے۔ اور جو آپ کو ٹائم دے رہے تھے کہ 11 بجے 11:30 بجے قربانی ہوگی، وہ قربانی مغرب اور عشاء تک بھی نہیں ہوتی۔ جو لوگوں نے ٹوکن لیے تھے 12 بجے تک وہ اپنا سر منڈا کے، اپنا احرام بھی نکال کے، نہا دھو کے، کپڑے بھی پہن لیتے ہیں، اور یہ ہاتھ سے قربانی کرنے کے لیے جو جانے والے ہوتے ہیں ان کو واپس آنے میں کبھی کبھی عشاء کی نماز کا بھی وقت ہو جاتا ہے، اور ان کی دونوں چیزیں باقی رہتی ہے، سر منڈانا بھی باقی رہ گیا اور جو طواف زیارت کرنا تھا وہ بھی باقی رہ گئے، یہ تمام امور اس کے اندر چھوٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ اگر ہم کو موقع دے تو دو چیزیں ذہن میں رکھو، ایک تو یہ کہ ہم وہاں کی گورنمنٹ جو ہم کو بتا رہی ہے، اور گورنمنٹ کیا کرتی ہے، یہ تمام ہم کو سہولت ہو بول کے ہر حاجی کو ایک ایک CD دیتی ہے کہ بھائی تم انڈیا جب جاؤ گے تو وہاں پہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ بتاؤ کہ یہاں آنے کے بعد اس طریقے سے حج کریں گے تو تم کو سہولت ہوں گی بول۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جتنا جوانی کے اندر اور جتنا کم عمری میں ہم حج کر سکتے ہیں اتنا زیادہ ہمارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ وہاں پہ جو مین یہ جو 5 دن ہے اور اس کے علاوہ بھی ہم کو جو رہنا ہے وہ پورا کام وہاں پہ پیدل کرنا پڑتا ہے، یہ سارے کام پیدل کرنے کے۔ اب جو بیچارے ہمارے بزرگ لوگ ہوتے ہیں، اب آپ سوچو نا، لاکھوں کا مجمع جب ایسا آگے دھکا مار رہا ہے، جو بزرگ آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے، اور یہ تمام حادثوں کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اکثر جو تعداد ہوتی ہے شہید ہونے والوں کی وہ اکثر بزرگوں کی ہوتی ہے، اکثر بزرگ لوگ اس کے اندر شہید ہوتے ہیں اور مستورات اس کے اندر شہید ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب ہماری عمر ہوتی ہے، جوانی کی عمر ہوتی ہے، جب ہمارے اندر چلنے پھرنے کی طاقت ہوتی ہے، ہم نے اسی ٹائم پہ حج کر کے آنا چاہیے، ہم اس میں سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، اور جب آدمی ایک دم بزرگ ہو جاتا ہے اس کے بعد جب وہاں پر جاتے ہیں وہاں پہ تو سارا کام پیدل کرنے کا ہے، پھر ہمارے سے یہ تمام امور کیسے پورے ہوں گے؟ اس کے لیے نیت کرے کہ انشاءاللہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے ہم حج کے لیے جو ہے جانے کی کوشش کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز، آج کے مبارک جو دن ہے ہم کو اپنے ان بھائیوں کو نہیں بھولنا ہے جو کل مینا کے اندر شہید ہو گئے۔ ہماری یہ جو عید ہے یہ ان کے نام ہے، اور ان بھائیوں کے نام پر ہے جو کرین حادثے کے اندر شہید ہو گئے، اور ان تمام مسلمانوں کے نام پر ہے جو سیریا کے اندر ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں، اور جو عراق کے اندر پریشان حال ہے، اور جو بیچارے وہاں سے ہجرت کر کے یورپ کے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں، راستے میں ان کو تکلیفیں آ رہی ہے، پریشانیاں آ رہی ہے، بہت سارے سمندر کے اندر غرق ہو کے وہیں پہ مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو بارڈروں کے اوپر ان کی جانیں قربان ہو رہی ہے، شہید ہو رہے ہیں۔ ان تمام مسلمانوں کو بھی آج ہم کو عید کی ان خوشیوں میں یاد رکھنا ہے، اور ان تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام عالم کے اندر جہاں جہاں پر بھی مسلمان پریشان حال ہے، چاہے وہ سیریا میں ہو، چاہے وہ عراق میں ہو، چاہے وہ کشمیر میں ہو، چاہے وہ افغانستان میں ہو،
چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے۔